مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آیت کے معنی یہ بات قابل ذکر یاد رکھنے کی، ہم نے ابراہیم کو اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جہاں بیت اللہ ہے کہ یہاں تمہارا ٹھکانہ رہے گا۔ تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ تھا، اور یہ صحیح ہے اپنی جگہ کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، اور پھر وہ ٹوٹا بھی حوادث سے، لیکن اس کی جو ڈیزائن تھی اور اس کی جو بنیادیں تھی وہ اللہ کو معلوم تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی، پھر سے انہوں نے باپ بیٹے نے مل کر اس کو تعمیر کیا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت یہ تعمیر اللہ نے اٹھا لی تھی۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ابراہیم، وطاہر بیتیہ، میرا گھر ہمیشہ پاک رکھو۔ تو مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے، بانگی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج، حج کا۔ اے اللہ، میری آواز کہاں جائے گی؟ اونچی جگہ کھڑے ہو کے آواز لگانا تمہارا کام اور بات پہنچانا ہمارا کام۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور اللہ، اے لوگو حج کے لیے آؤ، اللہ کا گھر بنا دیا گیا ہے، ایسا اعلان کیا۔ وہ آواز جو اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، آج اسی آواز کی وہ آواز پر لبیک کہہ کے یہ عمرے والے اور یہ حج والے جاتے رہتے ہیں۔ تو بھونگا اور ہوا یہ تابع نہیں ہے، یہ آواز پہنچانے والے نہیں ہیں، پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہوا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بغیر بھی اللہ پہنچاتے ہیں، بھونگے کے بغیر بھی پہنچاتے ہیں۔ تو تمام تک آواز پہنچا دی، اور قیامت تک کے لیے لوگ آتے رہیں گے تاکہ آ کے وہ اپنے نفع کی چیزیں دیکھے۔ یعنی حاجی وہاں آئے، عمرہ والا آئے، اور پھر وہاں آ کے کیا دیکھے؟ وہ اپنے نفع کی چیزیں دیکھے۔ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ آج کل تو 10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، حج پر 10 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ الگ۔ جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی بچا کر جمع کرتے ہیں اور یہاں بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے بتایا جا سکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے فقیر محتاج ہو گیا۔ نہیں، یہ ہے نفع، اتنا بڑا سبق کہ تم خرچ کرو، محتاجگی نہیں ہوگی۔ اس کے سوا دوسرے کاموں، مثلا بیاہ شادی کی رسموں میں، مکان تعمیر کرنے میں خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج فقیر ہو جاتے ہیں، لیکن حج عمرے کی وجہ سے کوئی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج عمرہ میں یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایت میں حج عمرہ میں خرچ کرنا افلاس، غریبی، محتاجگی کو دور کر دیتا ہے۔ غور کیا جائے تو اس کا بھی مشاہدہ عموماً پایا جائے گا۔ حج کے دینی منافع تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہی کچھ کم نہیں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا، تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، معصوم۔ سمجھ آئے؟ معصوم، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لیشہدوا منافع لہم، اپنے نفع جا کر وہاں دیکھو، مکہ مکرمہ۔ ایک بات رہ گئی کہ قربانی جو وہاں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور بہت محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو جو حج تمتع کرے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر دم ہے واجب۔ یا تو ایک مینڈا بکرا ذبح کرے گا اور یا ایک حصہ لے گا بڑے جانور میں۔ اب وہ گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ حج تمتع، حج قران، عمرہ والا عمرے کے لیے گیا، لیکن ایک ہوتا ہے منت کا کہ اللہ میں مکہ میں جاؤں گا اور فلانا کام ہو جائے تو مکہ میں ایک جانور ذبح کروں گا، ایک۔ اور یا پھر اس نے کچھ ایسا کام کیا، سلا ہوا کپڑا پہن لیا،
شکار کر لیا حالت احرام میں تو اب گناہ ہو گیا. اب گناہ کی بھرپائی کے لیے دو دم، ایک یا تو مینڈا دے دو یا بکرا بکری دے دو، اور یا پھر ایک حصہ بڑے جانور میں دے دو. اب گناہ کی بھرپائی کے لیے اور منت کو پوری کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صرف غریبوں کا حق ہوگا، وہ یہ کرنے والا نہیں کھا سکتا. یہاں بھی وہی ہوگا. قربانی کا جانور ہم نے ذبح کیا، یہاں ہم بھی کھا سکتے، پورا کھانا ہے پورا کھا جاؤ، لیکن بہتر کیا ہے کہ 3 حصے کرو، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، غریبوں کو دو. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اللہ اگر میرا یہ بچہ بیمار ہے اچھا ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کروں گا، یہ منہ سے بولا. کیسے بولا؟ ہاں یہ بھی سمجھنا ہے. منہ سے بولا اس نے تو بن گئی منت. کیا بن گئی؟ منت. اب اس کو ذبح کر کے خود کھا رہا اور دعوت کر رہا اور اپنے گھر والوں کو کھلا رہا تو ناجائز ہے. یہ ہو گیا غریبوں کا حق. اسی لیے مدرسوں میں بکرے پہنچائے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب میں نے کہا تھا کہ منت کس کو کہتے ہیں، تو میں نے سوچا، کیا سوچا؟ یہ سالانہ امتحان اس مرتبہ بہت کڑک ہوا. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں ایک مرغا ذبح کروں گا. ایسا سوچا خالی. ہو گیا پاس. پیسے نہیں ہے طالب علم کے پاس. تو مولانا میں نے ایسا منت مانا تھا، اب وہ مرغا ذبح کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو مولانا اس کو پوچھیں گے تو نے سوچا تھا کیا بولا تھا؟ نہیں میں نے خالی سوچا تھا. تو وہ منت نہیں ہوئی، معاف. سمجھے؟ جب اس کو اپنا ٹاک بنائے گا، بول بنائے گا، قول بنائے گا اور تلفظ کرے گا، میں اگر امتحان میں پاس ہوا تو میں ایک مرغا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، تو اب یہ بن گئی منت. بہت باریک مسئلہ ہے یہ بن گئی منت. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ میل کچیل کیوں دور کرنا، بتا دیا آپ کو کہ سارا میل جمع ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں اب پاک صاف ہونا ہے، ارکان پورے ہو گئے. اب بال بھی ٹوٹے گا اگر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ناخن کاٹو، جو کرنا ہے کرو، آپ حلال ہو گئے ہیں، صاف ستھرے رہو. افعال حج میں ترتیب کا درجہ. افعال حج میں پہلے وہ 3 دن ہوتے، اس میں کنکر مارنا شیطان کو، پھر اس کے بعد میں کیا کرنا؟ قربانی کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ سر منڈانا. 3 لائن سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ مینا میں اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پہلا حج تھا. اے اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پہلے سر منڈا دیا، اب کیا کروں؟ جا ابھی کنکر مار دے، قربانی کر دے، لا حرج، کوئی بات نہیں، جا. ایک آیا، اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر دی ابھی کنکر نہیں مارا تو کیا کروں؟ فرمایا جا کر دے، جو رہ گیا وہ کر دے، کوئی حرج نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو بعض ائمہ نے کہا کہ ترتیب سنت ہے، چھوٹ جائے آگے پیچھے ہو جائے تو چل جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں، ترتیب ضروری ہے، پہلے تو کنکر ماریں گے، پھر اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، اور تیسرا کام سر کو منڈانے کا کریں گے. اگر اس میں آگے پیچھے ہو گیا تو دم، ایک جانور دیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر لے، کوئی بات نہیں، تو تیرا گناہ نہیں ہوا، باقی دم تیرے کو دینا پڑے گا. اس حدیث کی یہ تعویل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ. بس سمجھ میں آئے گی نہیں؟